السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ وتھ سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک کہ عمران خان صاحب 2 JIT میں پیش ہوئے لیکن ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ دوسری بات ناظرین، جہانگیر خان ترین کی نواز شریف صاحب سے آج ملاقات متوقع۔ جہانگیر خان ترین اپنے علاج کے لیے اس ٹائم لندن میں موجود ہیں۔ ناظرین، تیسری بات، عادل راجہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اگلی گرفتاری کن میڈیا یوٹیوبر اور میڈیا جرنلسٹ کی ہے، یہ بھی آج اسی ویلاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، پہلی بات عمران خان صاحب کی۔ ناظرین، عمران خان صاحب 12 جون کو پیش ہوئے ہیں JIT میں، ایک بھی نہیں 2 JIT میں پیش ہوئے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب جن JIT میں پیش ہوئے ہیں، پہلی JIT تھی جو 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس پر جو JIT حکومت کی طرف سے بنائی گئی تھی اس میں عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو JIT تھی جس میں عمران خان صاحب نے پاکستان کے معتبر اداروں کے اعلیٰ افسران پر یعنی DGC اور DGISI پر جو الزامات لگائے اور پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر داخلہ پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان پر JIT بنی تھی۔ ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب جو جوڈیشل کمپلیکس پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس میں جب JIT میں پیش ہوئے تو عمران خان صاحب نے کیا جوابات دیے اور کیا جوابات ان سے پوچھے گئے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو صبح ہی نوٹس وصول ہو گیا تھا اور رابطہ بھی کر دیا گیا تھا کہ آپ نے 2 بجے JIT میں پیش ہونا ہے، لیکن عمران خان صاحب عدالت میں مصروف تھے، اپنی ضمانتیں کروا رہے تھے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ تاخیر سے پہنچے، یعنی بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے۔ شام کے ٹائم جب عمران خان صاحب پہنچے ہیں تو اس کے بعد JIT میں پیش ہوئے، اور جب جوڈیشل کمپلیکس میں JIT میں پیش ہوئے تو وہ ذوالفقار حمید صاحب ان کی سربراہی میں جو JIT بنائی گئی تھی، پہلے عمران خان صاحب انہی میں پیش ہوئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ایک وکیل بھی ساتھ تھے۔ ناظرین، عمران خان صاحب جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد دونوں JIT میں پاکستان کے اعلیٰ سیکریٹ اداروں کے لوگ موجود تھے، ISI کے بھی لوگ تھے اور IB کے بھی لوگ تھے، FIA کے لوگ بھی تھے اور پنجاب پولیس کے بھی اعلیٰ افسران کے لوگ جو JIT میں موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ جوڈیشل کمپلیکس پر جب حملہ ہوا تو آپ کے ہی کہنے سے ہوا تھا؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں براہ راست نہ ملوث ہوں، نہ مجھے کسی چیز کا پتہ ہے۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اس چیز پر بیان دیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی، میں نے یہ جوڈیشل کمپلیکس پر جو حملہ ہوا تھا اس پر بیان دیا تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر جو اشتعال دلائیں گے تو اس کے بعد میرے کارکنان ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ کی ہیں۔ جب عمران خان صاحب ویڈیو رکھی گئی سامنے اور عمران خان صاحب کی کالز سامنے رکھی گئیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کالز بھی میری ہیں، یہ ویڈیوز بھی میری ہیں، میں ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر کوئی چیز ان میں سے ایسی ہے تو آپ اس چیز پر وضاحت کر سکتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہر چیز پر متفق ہوں اور اس ٹائم بالکل ہی میں توجہ کے ساتھ اور اپنے ہوش و حواس میں بیٹھ کر یہ بیان دے رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے آگے فائل رکھی اور عمران خان صاحب سے جو سوالات پوچھے گئے تھے انہی پر سائن لیے گئے اور عمران خان صاحب نے سائن کر دیے۔ دوسری بات ناظرین، عمران خان صاحب کے پاس جب عمران خان صاحب دوسری JIT میں پیش ہوئے جس میں عمران خان صاحب نے ایلیگیشنز لگائی ہوئی تھی پاکستان کے معتبر اداروں کے سربراہان پر، جیسے DGC اور DGISI پر لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے عمران خان صاحب جب وہاں پیش ہوئے تو وہاں جو تھے سید
شہزاد بخاری صاحب جو اسلام آباد ڈی جی آپریشنز ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے سوالات کیے۔ اس میں بھی IB، ISI، FIA کے اعلیٰ ترین کے افسران موجود تھے اور پولیس کے افسران بھی موجود تھے، جس پر انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ آپ اس چیز پر متفق ہیں کہ آپ نے جو DGC اور DGISI پر جو الزامات لگائے ہیں، کیا آپ ان چیز پر بالکل متفق ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں بالکل اس چیز پر متفق ہوں کہ میں نے ان پر الزامات لگائے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے الزامات لگائے ہیں تو آپ کے پاس ان کے ثبوت ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بیش بہا، آپ نے کافی ساری تقریروں میں اور کافی سارے آپ نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب DGISI میڈیا پر آئے تو انہوں نے میرے خلاف باتیں کی، تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ DGISI بھی اب ملوث ہے ان چیزوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں ایک سابقہ وزیر اعظم ہوں، میرے تعلقات اداروں میں موجود ہیں، تو مجھے وہاں سے خبر ملی تھی کہ آپ کے خلاف ایسے ہو رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ثبوت، انہوں نے کہا کہ ایسے کہا گیا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے جو وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پر الزامات لگائیں کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے مجھے اطلاعات ملی تھی خفیہ اداروں سے جن کے ساتھ میرے رابطے تھے، تعلق تھے، وہاں سے مجھے جو ملی ہیں میں نے وہی باتیں کی ہیں، مجھے خود کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اس چیز پر ناظرین عمران خان صاحب کے پھر وہاں سے بھی سائن لیے گئے اور عمران خان صاحب بہت ہی کانفیڈنس تھے اور عمران خان صاحب کسی پریشر میں نہیں تھے۔ اور عمران خان صاحب پہلے بہت، جب بھی انہوں نے کوئی JIT پڑھتے ہیں یا کوئی انفارمیشن پڑھتے ہیں یا کوئی FIR پڑھتے ہیں تو تسلی سے چیک کر کے سائن کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے نہ کوئی JIT پڑھی، جو سوالات کیے انہوں نے عمران خان صاحب نے نیچے سائن کر دیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہوش و حواس میں سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین دوسری بات کہ جہانگیر ترین خان صاحب آج نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے لندن میں، کیونکہ جہانگیر خان ترین اس ٹائم پہنچے ہوئے ہیں لندن میں اپنے علاج کے لیے۔ ناظرین وہ جانا تو پہلے چاہ رہے تھے، لیکن اپنی پارٹی کے جو نام اناؤنس کیا اور اپنے جو پارٹی کے منشور تھے اور اپنی جو پارٹی کے لوگ تھے ان کو جب تک پارٹی کا نام نہیں دے کر گئے تب تک نہیں گئے تھے۔ اب وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے لندن میں موجود ہیں اور کل رابطہ ہوا ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ جہانگیر خان ترین کا نواز شریف صاحب سے، اور آج بالکل ہی متوقع ہے ملاقات ان کی۔ نواز شریف صاحب کی تھوڑی مصروفیت تھی، اسی وجہ سے آج کا دن طے ہوا ہے جس پر آج نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی جہانگیر خان ترین سے، اور سیاسی امور پر اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور جو پارٹی میں آپس میں جو ہوں گے ایڈجسٹنگ، انہی چیز پر بات ہوگی، اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ناظرین تیسری بات، عادل ہو گئے ہیں۔ ناظرین عادل راجہ صاحب آخر کیوں گرفتار ہوئے ہیں؟ عادل راجہ صاحب پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت پر بے بنیاد الزامات لگا رہے تھے اور اس پر ان کے پاس نہ کوئی ثبوت تھے نہ کچھ تھے، اسی وجہ سے انہیں اریسٹ کر دیا گیا ہے اور اس ٹائم برطانیہ کی پولیس نے اریسٹ کیا ہے جو 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان ان کو بھیجے گی، اور پاکستان کی پھر جو اعلیٰ عسکری ادارے ہیں وہ انہیں سے تفتیش کریں گے اور وہ بھی ملٹری کورٹس میں ان سے تفتیش کی جائے گی۔ ناظرین اس کے بعد 2 اور بھی میڈیا جو جرنلسٹ ہیں ان کے بھی نام کنفرم ہو چکے ہیں۔ وہ جرنلسٹ کون سے ہیں ناظرین؟ ایک صابر شاکر ہے اور دوسرے ہیں معید پیرزادہ، ان کو بھی ناظرین جلد ہی گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ ناظرین عادل راجہ صاحب بہت ہی زیادہ حملے کر رہے تھے پاکستان کے اعلیٰ عسکری قیادت کو اور بدنام کر رہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی
ثبوت تھے، اور صابر شاکر بھی ایسے ہی تھے، جھوٹے پروپیگنڈے کر کے آپ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کو بالکل ہی بدنام کر رہے تھے، جس پر انہوں نے ایکشن لیا، اور جن ممالک میں یہ موجود ہیں وہاں سے ان کی پولیس گرفتار کر کے پاکستان ان کو واپس بھیجے گی، اور پاکستان کے اعلیٰ عسکری ادارے جو ہیں ان سے تحقیقات تفتیش کریں گے۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔